نہیں ہے، لیکن آدمی کرنا چاہے تو مسئلے حل ہوں گے، اور نہ کرنا چاہے تو پھر چھوٹے چھوٹے مسئلوں کا انبار لگ جائے گا، لیکن مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ مجھے بتایا گیا کہ آج یہ علاقہ سروے نمبر 194 اور اسی طرح جو ہے ہارون انصاری نگر غریبوں کی بستی ہے، اور ایک زمانے سے لوگ وہاں پر ہیں جن کی زمینیں ہیں، ان سے آج کچھ لوگوں نے اونے پونے وہ زمین خرید لی۔ شاید یہ علاقہ بھی اسی میں ہے، اس علاقے کو بھی سروے نمبر 194 اونے پونے دام پر خریدا گیا ہے، اور ہارون انصاری نگر میں جو رہنے والے لوگ ہیں ہر ایک سے 2 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ 2 لاکھ روپیہ دو گے تو آپ کو خریدی دیں گے، اور ان کا ریکارڈ رہا ہے یہ پیسہ لینے کے بعد بھی خریدی نہیں دیتے۔ آپ کیا بگاڑ لیں گے ان کا؟ غریبوں کے ساتھ یہ صرف آپ کاروبار کرو نا، اللہ کی زمین کم نہیں ہے، اللہ کی دنیا زمین بہت بڑی ہے۔ اگر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کو غریبوں کی ہی بستی نظر آتی ہے، آپ اسی کو خرید کر کے آپ کاروبار کرنا چاہتے ہو، روپیہ پیسہ کمانا چاہتے ہو، کم سے کم آپ دیکھو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، آپ زمین خریدو بیچو، آپ اپنے نصیب سے کماؤ گے، ہم کو تمہاری کمائی پر کوئی حسد اور جلن نہیں ہے، ہمیں پتا ہے آپ کو جو ملنا ہے وہ آپ کے نصیب سے ملے گا، ہمیں جو ملنا ہے ہمارے نصیب سے ملے گا، اور نصیب اور مقدر اللہ نے بنایا، نہ کوئی اسے کم کر سکتا ہے نہ اسے کوئی بڑھا سکتا ہے، لیکن آپ کو کاروبار کرنے کے لیے غریبوں کی ہی بستی ملتی ہے۔ آج پورے شہر میں ایسے دسیوں مقامات ہیں جس پر لوگوں کو بسے ہوئے 10-20 40 سال ہو رہے ہیں۔ ایسی زمینیں آپ پونے خرید کر کے غریبوں کی جو ہے آپ جیب پر اور ان کی کمائی پر ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنا رہے ہو۔ آپ نے کم سے کم وارڈ کے لوگوں کے ساتھ تو ہمدردی کی ہوتی، ان کا یہ مسئلہ حل کر کے دیتے، جس دام میں آپ نے خریدا ہے اسی دام میں غریبوں کو وہ جگہ دے کر کے ان کو مالکانہ حق اور 7/12 کا اتارا بنا کر کے دے دیتے۔ آپ سے یہ نہیں ہوا، آپ وارڈ کے میئر رہے اور 7.5 سال سے آپ میئر ہیں، تو کم سے کم یہ کام تو آپ کو کر کے دے دینا تھا، اور یہ یادگار کام رہتا، اور جن لوگوں کو گھر مل جاتا اور جن کو سر پر چھت مل جاتی، آپ یقین مانو زندگی بھر وہ آپ کے احسان مند رہتے، زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتے، لیکن آپ کو جو ہے پتہ نہیں کس سوچ کے ساتھ آپ چل رہے ہیں۔ آج شہر کے اندر ہماری سیاسی بصیرت کے ساتھ ساتھ ہماری سماجی ذمہ داری بھی ہے، ہم اپنے بچوں کا مستقبل دیکھیں۔ شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ شور کر رہے ہو تم لوگ، اچھی بات نہیں، آپ سننے کے لیے آئے ہو خاموشی کے ساتھ سنیے، اور میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ بولو، آپ بات سنیے، کام کی بات ہو رہی ہے، اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ سماجی طور پر بھی اپنی ذمہ داری آپ محسوس کیجیے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں عزت کے ساتھ، نیک نامی کے ساتھ اور اچھے مستقبل کے ساتھ جیے اور ان کا مستقبل محفوظ رہے، تو آپ بہت سوچ سمجھ کر کے ووٹ دیجیے۔ آپ ایک فیصلہ کر رہے ہیں ووٹ کے ذریعے سے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تاریخ کی آنکھوں میں یہ ظلم بھی دیکھا ہے، تاریخ کی آنکھوں میں یہ ظلم بھی دیکھا ہے، لمحوں میں خطا کی تھی، صدیوں میں سزا پائی۔ ایک غلط فیصلہ آپ کو 5 سال رولائے گا،
اور ایک صحیح فیصلہ آپ کے مستقبل کو طے کرے گا. آپ کے لیے ضروریات کی فراہمی، آپ کے لیے بنیادی سہولتیں، ضرورتیں پوری ہو، کارپوریشن کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کریں. اسمبلی الیکشن ہوا تھا. اسمبلی الیکشن کے موقع پر مسجد نظامیہ کے امام صاحب کے ساتھ اور رابعہ مسجد کے امام صاحب کے ساتھ اور بھی مسجدوں کے ائمہ کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی تھی اور مسجد کے مذہبی معاملات میں عمل دخل کر کے ان اماموں کو بے عزت کیا گیا تھا، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. میں اگر ایک مسجد کا امام ہوں تو آپ کا سیاسی اختلاف مجھ سے ہے، تمام مسجدوں کے امام سے نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے ان کی بے عزتی کریں اور پھر ان کے اوپر آپ دادا گیری اور گنڈا گردی کریں. اچھی بات نہیں ہے. ہمارے شہر کی یہ تہذیب نہیں رہی، ہمارے شہر کا یہ کلچر نہیں رہا. اللہ مغفرت فرمائے مرحوم شیخ رشید صاحب کی، انہوں نے کہا تھا مجھ کو اماموں سے گھن آتی، کہنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا، لیکن یہ بات بھلائی نہیں جائے گی. جب کبھی اماموں کی بات ہوگی اس بات کو لوگ یاد کریں گے. آپ کو اماموں سے کیوں گھن آتی ہے؟ اماموں نے آپ کا کیا بگاڑا؟ آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں میں امامت کرتے ہیں، ہماری نمازیں صحیح طریقے سے ادا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو. یہ ائمہ کرام ہم کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، آپ ان اماموں کی توہین کرتے ہو، ان کی بے عزتی کرتے ہو، اچھی بات نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو کیا سبق دے رہے، اپنے بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ 15 جنوری جب الیکشن کا دن آئے گا آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کا مستقبل کیسا ہو، اور آپ کا ووٹ ہی اس بات کو طے کرے گا. ہم نے وارڈ کے 4 امیدواروں کو آل انڈیا مجلس